نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ باب مدینۃ علم یعنی شہر علم کے دروازے، یعنی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کی وضاحت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو روز قیامت اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ امام کے پیچھے چلتا ہے اسے اس کے نام سے بلایا جائے گا، اور جو گمراہوں کی پیروی کرتا ہے اسے اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ سنت کے عامل اماموں کے پیچھے چلتا ہے اسے ان کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو گمراہوں کے شیطان کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے چلتا ہے، فتنہ فساد برپا کرنے والوں کے، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بدلنے والوں کے، احادیث کچھ بتاتی ہے یہ لوگ کچھ بتاتے ہیں، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ انہی اماموں کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا جائے گا کہ میدان محشر کا منظر یوں ہوگا۔ میدان محشر، روز محشر جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، اب سورج 4000 سال کی راہ کے فاصلے پر چوتھے آسمان پر سورج چمکتا ہے، اور روایات اگر پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سورج اور چاند کے جو چہرے ہیں وہ آسمان کی طرف ہیں، دنیا کی طرف ان کی پیٹھ ہے، لیکن پھر بھی جب گرمی میں سر کے برابر آ جاتا ہے تو باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انسان ننگے پاؤں سڑک پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی اس کی تپش ہوتی، حالانکہ چوتھے آسمان پر یہ چمکتا ہے۔ لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہماری طرف اس کا منہ ہوگا، تو اس گرمی کو کون بیان کر سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ زمین بھی تانبے کی بدل جائے گی، زمین سے دوسری زمین بدل جائے گی، زمین تانبے کی ہوگی، اور ہر ایک اپنے گناہ کے حساب سے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو میدان معاشر کا منظر یوں ہوگا کہ آدمی اس دنیا میں جس کی پیروی کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، جسے اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے، ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے پاس جمع کر دیا جائے گا، اور سب کو اس امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے امام ہیں، جو ان کے پیچھے چلتا ہے تو ان کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو گمراہوں کو جس نے اپنا امام بنایا، جس نے اہل بیت کے گستاخوں کو اپنا امام بنایا، جس نے صحابہ کے گستاخوں کو اپنا امام بنایا، جس نے اولیاء اللہ کے گستاخوں کو اپنا امام بنایا، یاد رکھے اسے انہی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے جہنم کی آگ تک پہنچ جائیں۔ اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں پکارا جائے گا اے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں سب یہاں جمع آ جاؤ۔ آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب پکارا جائے گا میدان معاشر میں اے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں سارے وہاں پر جمع ہو جاؤ، تو انشاءاللہ ہم بھی وہاں پر جمع ہو جائیں گے،
اور جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں انہیں پکارا جائے گا شافعیو تم بھی یہاں جمع ہو جاؤ۔ اسی طرح جو راہ طریقت میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں انہیں پکارا جائے گا اے قادریو تم یہاں جمع ہو جاؤ۔ چشتیوں کو پکارا جائے گا اے اہل چشت تم سب یہاں جمع ہو جاؤ۔ یوسفیوں کو پکارا جائے گا اے یوسفیو تم یہاں جمع ہو جاؤ۔ تو ہم اللہ کے فضل سے باب شکار یوسف النگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، باب شکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ دین کی تشریح اور وضاحت میں مسلک حق اہل سنت جو ہیں وہ مسلک رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن پکار پڑے گی اے رضا والو تم سارے وہاں پر جمع ہو۔ تو ہم تو اہل چشت بھی ہیں، چشتیوں سے محبت رکھتے ہیں، سہروردی بھی ہے، مجددی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، یوسفی بھی ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حنفی بھی ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کی پیروی کرتے ہوئے بریلوی بھی ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے قادری بھی ہیں، داتا صاحب رحمہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اجویری بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بزرگوں کو آواز پڑے گی ہم سارے بزرگوں کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے سلسلے کے ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم انہی کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم سب سے محبت رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پیروی کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک نیک لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔